اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاہن، ظاہر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا کرتے تھے، جو راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے، شور مچا مچا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتے تھے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے، کبھی آپ کو دھکے دیتے اور کبھی آپ کے مقدس اور نازک گردن پر چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اتنے زور سے کھینچنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثیرات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کو سب سے بڑا جادوگر کہا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تھے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کے لانے والے یعنی جبرائیل اور قرآن کو نازل کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیا کرتے تھے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ جانے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی ہی نہیں دیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام جب کہیں کسی مجمع میں یا کفار کے میلے میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے، آپ علیہ السلام کے چچا ابو لہب آپ علیہ السلام کے پیچھے چلا چلا کر کہا کرتے تھے، اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، تم اس کی کوئی بات نہ سنو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بازار میں دعوت اسلام کا واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ لات اور عزا کفار مکہ کے بتوں کے نام تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن معیط کافر اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے۔ کافی دیر تک اوجڑی آپ کے کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار کہہ کے مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے تھے۔ آخر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ان دنوں ابھی کمسن لڑکی تھیں، وہ آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت کا انتہائی صدمہ ہوا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ اور عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ اے الہی، تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں۔ پھر سب کفار کی لاشوں کو نہایت ہی ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی بھی تھے اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے۔ مکے والوں کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب آپ علیہ السلام کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قریب بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا بھی سفر کیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔
طائف میں بڑے بڑے مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام ان 3 بھائیوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ لچو لفنگوں کا یہ شریر گروہ آپ کی طرف آپ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا اور یہ شرارتوں کے مجسمے آپ علیہ السلام پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہولہان ہونے لگے۔ آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ علیہ السلام زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے اور جب آپ چلنے لگتے تو آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر آپ علیہ السلام پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لے لیتے اور آپ علیہ السلام کو بچاتے بچاتے یہاں تک کہ خود بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک آخرکار آپ علیہ السلام نے ایک انگور کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ کا تھا۔ آپ علیہ السلام کا یہ حال دیکھ کر عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ کو آپ پر رحم آ گیا اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے آپ علیہ السلام کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام کے ہاتھ آپ کی خدمت میں انگوروں کا ایک خوشہ بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر خوشے کو ہاتھ لگایا تو نصرانی غلام تعجب سے کہنے لگا کہ اس طرف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے اس غلام سے دریافت کیا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ اس نصرانی غلام نے فرمایا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خود اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر وہ نصرانی غلام آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں جب آپ علیہ السلام مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیاتوں میں خداوند عالم نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقام نخلا میں آپ علیہ السلام نے چند دنوں تک قیام فرمایا، پھر آپ علیہ السلام مقام ہرا میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ممتاز سردار متن بن نتی کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا ہے تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ متن بن عدی نے آپ علیہ السلام کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور متن بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا اور کعبہ کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی، اور متن بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلوار کے سائے میں آپ علیہ السلام کو آپ کے دولت خانہ تک پہنچا دیا۔ اس سفر کی مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار کو اسلام کی دعوت دی، اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرایا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر کو جھکائے چلتا رہا، پھر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی نے میرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ اس بادل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول سن لیا اور ان کا جواب بھی سن لیا ہے، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ آپ علیہ السلام کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور جواب سن لیا ہے اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں اور میں آپ کے حکم کو بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو کفار پر الٹ دوں تو میں الٹنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔